نور والی نور والی نور والی کتاب قرآن میرا نور والی کتاب قرآن میرا نور والی کتاب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، سب سے پہلے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھتے ہیں۔ مل کر پڑھیے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نور والی کتاب۔ اس پروگرام کے اندر ہم قرآن پاک کے بارے میں معلومات لیتے ہیں، سیکھتے ہیں، عمل کرنے کی نیت کرتے ہیں، اور ان تمام باتوں کے لیے ہم مختلف سیگمنٹس لے کر آتے ہیں۔ قرآن پاک کی تجوید بھی ہم سنتے ہیں، سیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت بھی سنتے ہیں، قرآن پاک کی جو صورتیں ہیں ان کی فضیلت بھی جاننے کی کوشش کرتے ہیں، اور آخر میں ایک زبردست مقابلہ بھی کرتے ہیں۔ آپ کے سامنے دو بورڈ نظر آ رہے ہوں گے، ان دو بورڈ پر 6 نمبر بھی لکھے ہوئے ہیں۔ ان 6 نمبر کے تھرو کیا مقابلہ ہونے والا ہے، پورا پروگرام دیکھیں گے، آخر تک جائیں گے، توجہ سے دیکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو ضرور پتہ چلے گا۔ اپنے پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں، سیگمنٹ شامل کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ہم سنتے ہیں درود پاک کی ایک پیاری سی فضیلت۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو ایک دن میں مجھ پر 50 مرتبہ درود پاک پڑھے، کتنے مرتبہ؟ 50 مرتبہ درود پاک پڑھے تو کل بروز قیامت یعنی قیامت والے دن میں اس سے مصافحہ کروں گا۔ مصافحہ کا مطلب ہوتا ہے ہاتھ ملانا۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخرت میں کس سے ہاتھ ملا رہے ہیں؟ جو ایک دن میں کتنی مرتبہ درود پاک پڑھے؟ 50 مرتبہ۔ ہم سب چاہتے ہیں کہ ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہاتھ ملائیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب مل جائے، آخرت میں قیامت والے دن ہم قریب ہوں۔ تو اتنی پیاری فضیلت ہے، تو ہمیں درود پاک پڑھنا نہیں بھولنا چاہیے۔ 50 مرتبہ تو بالکل نہیں بھولنا چاہیے، اور ہو سکے تو زیادہ سے زیادہ بار پڑھیں۔ جتنی زیادہ بار پڑھیں گے اتنی زیادہ فضیلتیں ملتی جائیں گی۔ ایک مرتبہ پڑھ لیتے ہیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ پیارے بچوں، ہم شامل کرتے ہیں اپنے پروگرام کا پہلا سیگمنٹ، اور اس کا نام ہے تجوید کلاس۔ قرآن میرا نور والی کتاب۔ جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ ہمارے پروگرام میں قاری صاحب موجود ہوتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ حمزہ بھائی موجود ہیں ایز یوزول۔ تو حمزہ بھائی اپنی پیاری سی آواز میں قرآن پاک کی تلاوت سنائیں گے، اور پھر ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ آج ہم نے کون سا قاعدہ سیکھ کر اس پر عمل کرنے کی نیت کرنی ہے۔ جی حمزہ بھائی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ وَالْمَلَكُ عَلَى أَرْجَائِهَا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ۔ پیارے بچوں، آپ جن آیات کی تلاوت سن رہے تھے، دیکھیں آپ کے سامنے بورڈ پر نظر آ رہی ہیں۔
آج ہم نے کچھ حروف کی ادائیگی ٹھیک کرنی ہے. کچھ حروف کی ادائیگی یہ سیکھنا ہے کہ ٹھیک کیسے ہوگی. دیکھیں ایک حرف ہے فا, میرے ساتھ پڑھیں فا. ایک حرف ہے واو. واو 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 واو. واو میں کیسے پڑھ رہا ہوں؟ واو. ہاں, کبھی ایسا ہوتا ہے قرآن پاک میں جب آیت شروع ہو رہی ہوتی ہے نا, یہ دیکھیں یہ آیت یہاں سے شروع ہو رہی ہے, تو یہ شروع ہو رہی ہے فا سے, اور اگلی آیت شروع ہو رہی ہے واو سے. اور دیکھیں اور بھی جگہ واو آئے گا, یہ رہا واو. لیکن جب یہ آیت ختم ہوتی ہے تو یہ والی آیت شروع ہو رہی ہے فا سے, اور یہ آیت جب ختم ہوتی ہے تو یہ آیت شروع ہو رہی ہے واو سے. نہیں, فا سے نہیں, واو سے. ہاں, ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم بالکل مخرج سے, مخرج کہتے ہیں جہاں سے حرف پروناؤنس ہوتا ہے, وہ پلیس جو ہے جہاں سے حرف کی ادائیگی ہوتی ہے, جب اس صحیح جگہ سے ہم اس حرف کو نہیں پڑھتے تو مکسنگ سی ہو جاتی ہے. اس مکسنگ کی وجہ سے ایسا لگتا ہے کہ ہم وہ حرف نہیں کوئی اور سا حرف پڑھ رہے ہیں, یعنی سننے والے کو کلیئر نہیں ہوتا آپ پڑھ کے آ رہے ہیں, آپ نے کیا پڑھا. جیسے میں پڑھتا ہوں فَإِذَا فَإِذَا, تو ایسا لگ رہا ہے پتہ نہیں میں واو پڑھ رہا ہوں, میں پتہ نہیں میں فا پڑھ رہا ہوں, میں کیا پڑھ رہا ہوں, کنفیوز ہو رہا ہوں. اسی لیے جب بچے جب قرآن پاک پڑھتے ہیں تو کبھی قاری صاحب بار بار پڑھواتے ہیں نا, بیٹا یہ دوبارہ پڑھیں, بیٹا ٹھیک ہے آپ نے آیت پڑھ لی, یہ حرف دوبارہ پڑھیے, یہ کلمہ دوبارہ پڑھیے. وہ اسی لیے پڑھواتے ہیں کیونکہ آپ نے وہ کلیئر کر کے نہیں پڑھا ہوتا, بالکل صحیح پروناؤنس نہیں کیا ہوتا, تو وہ سمجھ میں نہیں آتا. جب ایگزام ہوتا ہے تو نمبر ملتے ہیں نا, نمبر مائنس بھی ہوتے ہیں, نمبر بھی ملتے ہیں. اب اگر آپ نے صحیح حرف نہیں پڑھا تو نمبر کٹ جائیں گے, تو دوبارہ پڑھواتے ہیں کہ آپ نے پڑھا ہے کیا, واو پڑھا ہے, فا پڑھا ہے. اگر صحیح پڑھا ہے تو نمبر ملنے چاہیے, اور اگر صحیح نہیں پڑھا تو نمبر نہیں ملنے چاہیے, مائنس ہونے چاہیے. اسی طرح میں پڑھتا ہوں, دیکھیں یہ لکھا ہوا ہے وَحُمِلَتْ, ٹھیک ہے. اب میں پڑھ رہا ہوں فَحُمِلَتْ فَحُمِلَتْ, ایسا لگ رہا ہے میں فا پڑھ رہا ہوں, پتہ نہیں واو پڑھ رہا ہوں, کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا. لیکن اگر آپ جس حرف کو جہاں سے پڑھنا ہے اس کے مطابق درست پڑھتے ہیں, درست جگہ سے, تو پھر بالکل کلیئر ہوتا ہے. جیسے کہ ابھی حمزہ بھائی نے پڑھ کے بھی دکھا ہے, یہ ہے فا. فا, اب دیکھیں فا جو ہے, جو نیچے والا ہونٹ ہے نا, نیچے والا ہونٹ, اس کے تر حصے سے زیادہ ہوتا ہے. ہمارے جو ہونٹ ہے نا اس کے دو حصے ہوتے ہیں, ایک ہے خشک حصہ, یہ رہا, یہ جو ہمیں نظر آتا ہے نا, میں منہ بند کروں گا آپ کو جو میں نے باہر کے ہونٹ نظر آئیں گے نا, اسے کہتے ہیں خشک حصہ. یہ دیکھیں جو منہ بند کرنے کے بعد ہونٹ نظر آتے ہیں, یہ ہے ہونٹوں کا خشک حصہ. اور جو ہمارے ہونٹوں کا اندر کا حصہ تھوڑا سا اندر ہی ہے, یہ تر حصہ ہے, گیلا ہے نا, یہ منہ کے اندر ہے, تھوک ہوتا ہے, تو یہ تر حصہ ہے. تو فا جو ہے وہ نچلے ہونٹوں کے, نیچے والے ہونٹوں کے تر حصے سے زیادہ ہوتا ہے. فا فا فا, سمجھ گئے اتنا؟ اچھا, اب واو سمجھتے ہیں. واو ہمیشہ ہونٹوں کی گولائی سے ادا ہوتا ہے, یعنی جب بھی آپ واو پڑھیں گے تو ہونٹ دونوں کے دونوں گول ہو جائیں گے. ابھی میں پڑھ کے دکھاتا ہوں, واو واو, ہونٹ گول ہو رہے ہیں یا نہیں؟ واو, ہمیں ہونٹ گول ہو رہے ہیں ببلو, ہو رہے, واو واو. آپ سب پڑھیں میرے ساتھ, واو, شاباش. اچھا, اب میں واو کو غلط جگہ سے پڑھتا ہوں, واو واو وا وا. یہ جب آپ جلدی جلدی قرآن پاک پڑھ رہے ہوں گے نا, تو یہ جب یہاں سے واو پڑھیں گے جہاں سے میں ابھی پڑھ رہا ہوں غلط, واو واو, تو یہ فا لگے گا, اور کبھی تو فا بھی نہیں لگے گا, پتہ نہیں کیا لگے گا. آپ کہیں گے یہ کون سا حرف آ گیا نیا نیا قرآن پاک میں, یہ تو کوئی حرف ہی نہیں ہے, نہ تو واو لگ رہا ہے نہ فا لگ رہا ہے, کوئی نیا نیا لفظ ایجاد ہو گیا ہے, تو یہ غلط ہے. ٹھیک ہے, آپ نے واو ہمیشہ ہونٹوں کی گولائی سے ادا کرنا ہے. اس کو سمجھنے کے لیے انگلش کی ایک مثال دیتا ہوں. انگلش میں ایک ہوتا ہے وی, ایک ہوتا ہے ڈبلیو, واٹ. جب آپ واٹ بولتے ہیں واٹ, تو وہاں پہ ڈبلیو ہے نا, ڈبلیو, تو وٹ بولتے ہیں, واٹ بولتے ہیں, واٹ بولتے ہیں ہونٹ گول کر کے, کیونکہ ڈبلیو ہے, ڈبلیو کی وجہ سے, وی تو نہیں ہے نا وہاں پہ. تو یہ سمجھیں گے جو واو ہے, جیسے جہاں سے ڈبلیو پروناؤنس ہوتا ہے وہاں سے آپ نے واو کو پروناؤنس کرتا ہے. ٹھیک ہے, اب ہم صحیح پڑھتے ہیں, میرے ساتھ پڑھیں. فَإِذَا, آواز سے پڑھیں گے, فَإِذَا 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 فَإِذَا, یہ کلیئر ہونا چاہیے. اچھا, وَحُمِلَتِ وَحُمِلَتِ. اچھا, یہ دیکھیں یہ رہا واو, اس کو کیا پڑھیں گے,
واحدہ یا واحدہ؟ ہونٹ دونوں ہمیشہ گول ہوں گے. جب بھی واؤ پڑھیں گے تو ہونٹ ہمیشہ شروع میں ہو سکتا ہے غلط پڑھ رہے ہوں بچے، غلط پڑھ رہے ہوں تو وہ واؤ غلط زبان پہ چڑھا ہوا ہوگا. آپ وہ غلط پڑھ رہے ہوں گے تو آپ سے غلط ہی ادا ہوگا. تو یہ ایک بار سننے سے صحیح نہیں ہوگا. سننے سے آپ کے بس علم میں اضافہ ہوا ہے. ابھی آپ نے سنا، آپ کے علم میں کیا ہو گیا؟ علم میں اضافہ ہونے سے چیز صحیح ہوتی ہے پریکٹس سے. اب آپ نے جہاں جہاں واو آیا اس کی پریکٹس کرنی ہے. واہ، واہ، وی، وو، ون، ون، ون. قاعدے میں قرآن پاک میں بچوں جہاں بھی آپ کا سبق ہے، قرآن پاک آپ پڑھ رہے ہیں، قاعدہ آپ پڑھ رہے ہیں، جہاں بھی آئے اس کی پریکٹس کریں، انشاءاللہ عز و جل آپ کی واؤ کی ادائیگی بالکل صحیح ہو جائے گی، درست ہو جائے گی. اللہ کریم صحیح قرآن پاک پڑھنے والا ہمیں بنائے. پیارے بچوں، اسی کے ساتھ ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب، اور اس کا نام ہے سورت اور آیات کے فضائل. قرآن میرا نور والی کتاب. پیارے بچوں، اس سیگمنٹ میں ہم قرآن پاک میں موجود جو صورتیں ہیں ان میں سے کسی نہ کسی ایک صورت کی فضیلت سنتے ہیں، اس کی شان، اس کی برکت کے بارے میں سنتے ہیں، حدیث پاک میں اس صورت کے بارے میں کیا آیا ہے، تو کوئی نہ کوئی ہم انفارمیشن اس سیگمنٹ کے اندر لیتے ہیں. آج جو ہماری صورت ہے اس صورت کا نام ہے سورہ کافرون. کون سی صورت ہے؟ اور یہ ہے قرآن پاک کی صورت نمبر 109، صورت نمبر 109. اچھا، آپ بتا سکتے ہیں یہ سورہ کافرون کون سے پارے میں ہے؟ بہت سارے بچوں کو حفظ بھی ہوتی ہے، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد، یہ والی آواز سے بتانے، سب بتا دیں کون سے پارے میں؟ ہاں، 30ویں پارے میں ہے، پارہ 30 میں. قرآن پاک کی جو آخری کی صورتیں ہیں نا، آخری کی چھوٹی چھوٹی صورتیں 20 صورتیں، وہ تو کم از کم ہر بچے کو یاد کر لینی چاہیے. جو بچے قرآن پاک مکمل پڑھ لیتے ہیں نا، مکمل کر لیتے ہیں، تو آپ نے دیکھا ہوگا پیارے بچوں، جو آپ نے ہمارے ترتیب سے سیگمنٹس آپ دیکھ رہے ہیں، تو اس سیگمنٹ میں ہم جو قرآن پاک کی آخری کی جو صورتیں ہیں ان کے بارے میں ہم سن رہے ہیں. ان صورتوں کو آپ حفظ کر لیں، آپ کو فضیلت ملے گی، اور نماز میں آپ پڑھتے رہیں گے. ورنہ صرف بچے سورہ اخلاص پڑھ رہے ہوتے ہیں، صرف کچھ بچے صرف سورہ کوثر پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور بھی تو اتنی سارے صورتیں ہیں نا چھوٹی چھوٹی، وہ آپ یاد کر لیں. یاد کرنا بھی آسان ہے، خود کوشش کریں، یاد کر کے اپنے امی کو سنا دیں، ابو کو سنا دیں، اور قاری صاحب کو بھی سنا سکتے ہیں، تو وہ بھی خوش ہوں گے، اور انشاءاللہ آپ کو زیادہ سے زیادہ صورتیں یاد بھی ہوں گی. لیکن ایسا نہیں کہ آپ نے ایک بار یاد کی تو بھول جائیں، اس کے بعد پھر آپ نے کوشش کرنی ہے کہ وہ پڑھتے رہیں، نماز میں پڑھیں، فجر میں پڑھیں، ظہر میں پڑھیں، عصر میں پڑھیں. تو آج ہم سننے والے ہیں سورہ کافرون کے بارے میں. چلیے اس سورت کے بارے میں سنتے ہیں. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے سورت قل یا ایھا الکافرون پڑھی تو گویا کہ اس نے قرآن پاک کے چوتھائی حصے کی تلاوت کی. سبحان اللہ. اللہ، یعنی قرآن پاک کے آپ 4 حصے کریں، یعنی پارے ہیں نا قرآن پاک میں 30 پارے، تو چوتھائی حصہ بنا 7.5 پارے. تو یعنی صرف آپ نے پڑھنے ہیں سورہ کافرون ایک بار، اور گویا کہ آپ نے کتنے پڑھ لیا؟ آپ نے 7.5 پارے پڑھ لیے. اور اگر آپ 4 بار پڑھ لیں تو پھر آپ نے کتنا پڑھ لیا؟ پورا قرآن پاک پڑھ لیا. کتنی زبردست فضیلت ہے. تو یہ سورت تو ہمیں پڑھنی ہی پڑھنی چاہیے. نیت کر لیں انشاءاللہ اب ہم اپنی تلاوت میں اسپیشلی سورہ کافرون کو بھی شامل کریں گے انشاءاللہ عز و جل. ایک اور سنیے. حضرت فروہ بن نوفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت نوفل رضی اللہ عنہ سے فرمایا. کیا فرمایا؟ توجہ سے سنیے گا. فرمایا، تم قل یا ایھا الکافرون پڑھ کر سویا کرو. سونے سے پہلے تلاوت کرنی چاہیے. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون سی صورت پڑھنا ہے کہہ رہے ہیں؟ قل یا ایھا الکافرون پڑھ کر سویا کرو، کیونکہ یہ صورت شرک سے بری کرتی ہے. سبحان اللہ. ہو سکتا ہے تھوڑا سا مشکل لگ رہا ہو، شرک سے بری کرتی ہے کیا مطلب؟ دیکھیں، ہمارا خدا ایک ہے، ہم ایک اللہ کو مانتے ہیں اور ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں. ہم ایک خدا کو پوچھتے ہیں اور اس کا نام ہے اللہ. اللہ. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. ہم ایک خدا کو مانتے ہیں، ہر عیب سے پاک ہے. تو ہم چاہتے ہیں زندگی میں یا اللہ ہم سے کبھی بھی شرک نہ ہو. شرک کہتے ہیں یعنی ایک اور خدا کو ماننا، 2 خدا کو ماننا،
3 خدا کو ماننا، بہت سارے خدا کو ماننا، استغفر اللہ، یہ شرک ہے۔ ہم صرف کتنے خدا کو مانتے ہیں؟ بس ایک، اور ہمارے خدا کا کیا نام ہے؟ اللہ۔ اگر آپ اللہ کے ساتھ کسی کو خدا بنا لیں گے نا، یہ خدا کی طرح سمجھیں گے خدا، تو یہ شرک ہے۔ اب آپ سمجھ گئے؟ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم سے شرک پوری زندگی کبھی بھی نہیں ہو، کیونکہ جس سے شرک ہو جاتا ہے نا وہ مسلمان نہیں ہوتا۔ ہم مسلمان ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا خاتمہ بھی ایمان پر ہو، ہم دنیا سے جائیں تو ہم مسلمان جائیں، کیونکہ ہمیں کہاں پہ جانا ہے؟ جنت میں جانا ہے، اللہ کو خوش کرنا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ سونے سے پہلے سورہ، کون سی سورت؟ سورہ کافرون پڑھیں، تو انشاءاللہ یہ سورت شرک سے بری کر دے گی۔ ہم انشاءاللہ شرک کی گندگی میں، شرک گندگی ہے نا، شرک کی گندگی میں نہیں جائیں گے، ہم انشاءاللہ پکے سچے مومن رہیں گے۔ اللہ پاک ہمیں اس پیاری سی سورت کو سونے سے پہلے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ بھی پیارے بچوں نیت کر لیں، میں بھی نیت کر لیتا ہوں کہ انشاءاللہ اب ہم سونے کے جو اعمال ہیں نا، سونے سے پہلے کچھ اعمال ہیں اور ادا وظائف پڑھنے چاہیے، تو اس سورت کو بھی شامل کریں گے۔ کہہ دیجئے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ اسی کے ساتھ ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب، اور اس کا نام ہے ہمارا قرآن۔ قرآن میرا نور والی کتاب۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے ہمارا قرآن اور میں ہوں قطمیر رضا اتاری۔ اس سیگمنٹ میں ہم قرآن پاک میں موجود چیزوں کے بارے میں آپ کو بتائیں گے کہ قرآن پاک میں کن کن چیزوں کا ذکر ہے، اور پھر ان چیزوں کے بارے میں آپ سے انفارمیٹیو باتیں بھی شیئر کریں گے۔ تو آئیے ہم اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں۔ پیارے بچوں، آج ہم اللہ پاک کے ایک نبی حضرت یعقوب علیہ السلام کا ذکر کرنے جا رہے ہیں، اور ان کا ذکر قرآن پاک میں کس طرح آیا ہے اس بارے میں بھی ہم سنیں گے، اور کتنی بار قرآن پاک میں ان کا ذکر آیا ہے اس بارے میں بھی جانیں گے۔ پیارے بچوں، حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام قرآن پاک میں 16 مرتبہ آیا ہے۔ پیارے بچوں، حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے شہزادے ہیں، اور حضرت یوسف علیہ السلام کے ابو جان ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی ولادت سے پہلے ہی فرشتوں کے ذریعے آپ کی دادی جان حضرت سارہ رضی اللہ عنہا کو آپ کی ولادت کی خوشخبری دی گئی تھی۔ حضرت اسحاق علیہ السلام جو کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے ابو جان ہیں، جب آپ کی عمر مبارک 60 سال ہوئی تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ پیارے بچوں، حضرت یعقوب علیہ السلام کی پہلی بیوی لیا بنت لیان ہے، ان سے آپ کے 6 شہزادے ہیں، جبکہ دوسری 2 بیویوں سے 4 شہزادے ہوئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی پہلی بیوی لیا بنت لیان کا جب انتقال ہوا تو آپ نے ان کی بہن راحیل سے نکاح کیا، جن سے آپ کے 2 شہزادے ہوئے، حضرت یوسف علیہ السلام اور بنیامین۔ یوں آپ کے 12 شہزادے تھے، جن کو قرآن پاک میں اسباط کہا گیا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام پر کوئی الگ سے کتاب تو نازل نہیں ہوئی، البتہ آپ پر وحی نازل فرمائی گئی تھی۔ آپ علیہ السلام لوگوں کو آخرت کی یاد دلاتے اور کثرت سے آخرت کا ذکر کرتے۔ اللہ پاک نے آپ کو بہت سے انعامات بھی عطا فرمائے تھے۔ اللہ پاک نے آپ کو نبوت عطا فرمائی اور خاص رحمت عطا فرمائی، اور آپ کو اپنا خاص قرب بھی عطا فرمایا۔ آپ کی اولاد میں بہت ساروں کو ہدایت پر پیدا فرمایا، نہ صرف ہدایت پر بلکہ انہیں ہدایت دینے والا بنایا، اور انہیں اس زمانے کے لوگوں پر فضیلت بھی عطا فرمائی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی ملک الموت یعنی روح قبض کرنے والے فرشتے حضرت اسرائیل علیہ السلام سے دوستی تھی۔ ایک دن ملک الموت تشریف لائے تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے پوچھا، تم ملاقات کے لیے آئے ہو یا روح قبض کرنے کے لیے؟ عرض کی، صرف ملاقات کے لیے آیا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، میری ایک بات سن لو، جب میری موت کا وقت قریب آ جائے اور تم روح قبض کرنے کے لیے آنے لگو تو مجھے پہلے بتا دینا۔ ملک الموت نے عرض کی کہ ٹھیک ہے، میں اپنے آنے سے پہلے 2-3 قاصد آپ کے پاس بھیج دوں گا۔ پھر جب حضرت یعقوب علیہ السلام کا آخری وقت آیا اور ملک الموت روح قبض کرنے پہنچے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، تم نے اپنے آنے سے پہلے قاصد بھیجنے کا وعدہ کیا تھا لیکن وہ تو نہیں آئے۔ ملک الموت نے عرض کی، میں نے قاصد بھیجے تھے، پہلے آپ کے بال سفید ہوئے، یہ پہلا قاصد تھا۔ آپ کے جسم کی طاقت ختم ہوئی، یہ دوسرا قاصد تھا۔ آپ کا جسم جھک گیا،
یہ تیسرا قاصد تھا۔ پیارے بچوں، حضرت یعقوب علیہ السلام نے 24 سال مصر میں اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ بڑے اچھے انداز سے گزارے۔ جب آپ کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ نے اپنی اولاد کو دین حق پر قائم رہنے کی وصیت فرمائی، اور حضرت یوسف علیہ السلام کو وصیت فرمائی کہ آپ کا جنازہ ملک شام میں لے جایا جائے اور آپ کو آپ کے ابو جان حضرت اسحاق علیہ السلام کی قبر کے پاس دفن کیا جائے، اور پھر آپ کے شہزادے حضرت یوسف علیہ السلام نے آپ کی اس وصیت پر عمل کیا۔ پیارے بچوں، اب ہم چلتے ہیں قرآن پاک کی طرف اور ایک آیت سنتے ہیں جس میں حضرت یعقوب علیہ السلام کا ذکر ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور ہم نے ابراہیم کو اسحاق عطا فرمایا اور مزید یعقوب یعنی پوتا، اور ہم نے ان سب کو اپنے خاص قرب والے بنایا۔ پیارے بچوں، آج ہم نے حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارے میں سنا، ان کا ذکر قرآن پاک میں کس طرح آیا ہے۔ اب ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف۔ ماشاءاللہ بچوں، آپ نے سیگمنٹ سنا اور آج آپ کو ایک اور بات پتہ چلی کہ قرآن پاک میں کن کا ذکر آیا ہے۔ اللہ کریم ہمیں قرآن پاک سے محبت عطا فرمائے اور ایسے ہی اچھی باتیں سنتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی کے ساتھ ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب، جس میں ایک زبردست مقابلہ ہونے والا ہے، ایک ایکٹیویٹی ہوگی۔ جیسے کہ پیارے بچوں، میں نے شروع میں بتایا تھا نا، اب آپ پروگرام دیکھتے دیکھتے یہاں تک آ گئے ہیں، تو اگر آپ 2 بھائی دیکھ رہے ہیں، 2-3 افراد دیکھ رہے ہیں، تو ٹیم بنا لیں، آپ بھی گروپ بنا لیں۔ بھائی میں ہوں ٹیم اے کا سپورٹر اور میں ہوں ٹیم بی کا سپورٹر، اور پھر آپ بھی خود جواب ڈھونڈنے کی، بولنے کی کوشش کریں۔ گھر میں بھی خوبصورت سا مقابلے کا ماحول بنائیں، تو اس سے جو مقابلہ یہاں پہ ہو رہا ہوگا نا، جو علم دین ہمیں حاصل ہو رہا ہوگا، وہ آپ کے ذہن کے اندر اچھا سا پکا آ جائے گا اور وہ آپ کے ذہن کے اندر بیٹھ جائے گا، زیادہ دیر تک آپ کو وہ بات یاد رہے گی۔ تو اس مقابلے میں جو ایکٹیویٹی ہونے والی ہے وہ کیا ہونے والی ہے، وہ بتانے سے پہلے میں آپ کو اس سیگمنٹ کا نام بتاتا ہوں۔ ہمارے اس پیارے سے سیگمنٹ کا نام ہے جواب ڈھونڈیں۔ قرآن میرا نور والی کتاب۔ پیارے بچوں، ہمارے سیگمنٹ میں میرے پاس کچھ سوالات موجود ہوتے ہیں اور وہ سوالات کی تعداد ہے 6۔ آپ کے سامنے بورڈ پر 6 نمبر نظر آ رہے ہیں۔ ٹیم اے سے 1 سلیکشن ہوگی اور ٹیم بی سے 1 سلیکشن ہوگی، یہ دونوں آئیں گے، مقابلہ کریں گے۔ میں سوال کہوں گا، ان کے جوابات انہوں نے، یہ ریڈ کلر کی باسکٹ آپ کو نظر آ رہی ہے، اس کے اندر کلرفل اسٹرپس رکھے ہوئے ہیں اور ان کے اندر جوابات لکھے ہوئے ہیں۔ یہاں سے آپ نے جواب تلاش کر کے نکالنا ہے، اور بورڈ پہ ہر سوال کے آگے آپ کو پن نظر آ رہی ہے نا، پن دیکھیں ہمیں نظر آ رہی ہے سب کو، تو یہاں پہ آپ نے اس جواب کو تھم پن کر دینا ہے، لیکن صحیح جواب تلاش کرنا ہے۔ تو پھر ٹیم اے اور ٹیم بی سے سلیکشن کرتے ہیں، کون آئے گا ٹیم اے سے؟ ٹیم اے سے آپ آ جائیں، اور ٹیم بی سے کون آ رہا ہے؟ ٹیم بی سے آپ آ جائیے۔ زبردست بھائی، آپ ادھر چلے جائیں ٹیم بی، اور آپ وہاں پہ اپنی پوزیشن سنبھال لیں۔ تیار ہیں دونوں ٹیمیں؟ چلیں، پہلا سوال، قرآن پاک کی کتنی صورتیں انبیاء کرام علیہ السلام کے نام پر ہیں؟ کتنی صورتیں انبیاء کرام علیہ السلام کے نام پر ہیں؟ پیارے بچوں، قرآن پاک کی ہر صورت کا نام ہے نا، جیسے سورہ بقرہ، سورہ زلزال، سورہ کوثر، تو کچھ صورتیں ایسی ہیں جن کے نام انبیاء کرام علیہ السلام کے نام پر ہیں۔ تو آج آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ کتنی صورتیں ہیں۔ ٹیم اے کو جواب مل گیا ہے اور ٹیم بی کو بھی جواب مل گیا ہے، ماشاء اللہ۔ یہ بعد میں بتائیں گے کہ کس کا جواب صحیح ہے اور کس کا جواب غلط ہے۔ سوال نمبر 2، قرآن پاک کی کون سی صورت خاتون کے نام پر ہے؟ ابھی تو انبیاء کرام علیہ السلام کے نام پہ تلاش کیا تھا، اب خاتون کے نام پر تلاش کرنا ہے۔ خاتون کے نام پر کون سی صورت ہے؟ ٹیم بی نے جواب تلاش کر لیا ہے بھائی، ٹیم اے جلدی جلدی، جوش بھی ہو، ہوش بھی ہو، اور جلدی بھی تلاش ہو۔ چلیں بھائی، اگلا سوال، سوال نمبر 3، قرآن پاک کس اسلامی مہینے میں نازل ہوا؟ سبحان اللہ، کتنا خوبصورت سوال ہے۔ قرآن پاک کس اسلامی مہینے میں، ہمیں پتہ ہونا چاہیے بھائی، ربیع الاول میں نازل ہوا ہے کیا، محرم میں نازل ہوا ہے یا رجب میں نازل ہوا ہے؟ 12 اسلامی مہینے ہیں نا، یہ نام بھی یاد کریں بچوں، ہمیں 12 اسلامی مہینوں کے نام بھی پتہ ہونے چاہیے۔ ہاں بھئی، ٹیم اے اور بی دونوں نے جواب تلاش کر لیا، تو بڑھتے ہیں اگلے سوال کی جانب۔ سوال نمبر 4، سورہ قدر کس پارے میں ہے؟ سورہ قدر کس پارے میں ہے؟ سورہ قدر، جو قرآن پاک کی بہت زیادہ تلاوت کرتے رہتے ہیں ان کو بھی جواب آتا ہے،
جو قرآن پاک کے حافظ ہیں ان کو بھی جواب آتا ہوگا، اور جو قرآن پاک نہیں پڑھتے تو وہ شاید کنفیوز ہوں گے۔ ہاں بھائی، دونوں کو جواب مل گیا بھائی۔ سوال نمبر 5 ہے، قرآن پاک میں کتنی مسجدوں کے نام آئے ہیں؟ مسجدوں کے نام بہت ساری مسجدیں ہیں، لیکن قرآن پاک میں کتنی مسجدوں کے نام آئے ہیں؟ آپ پہنچ گئے بھائی، کیا بات ہے۔ اب میرا ہے آخری سوال، اور یہ ہے سوال نمبر 6۔ سوال نمبر 6، قرآن پاک میں کس رات کو 1000 مہینوں سے بہتر کہا گیا؟ رات ہے ایک اور ہے 1000 مہینوں سے بہتر، وہ کون سی رات ہے؟ ٹیم بی، ایک رات اور 1000 مہینوں سے بہتر، کتنی فضیلت والی رات ہوگی نا بچوں، ہے نا؟ اس رات بہت عبادت کرنی چاہیے۔ چلیں بھائی، بڑھتے ہیں ٹیم اے کی جانب۔ ٹیم اے نے تمام سوالوں کے جوابات لگائے ہیں، یہاں پہ آ جائیں آپ، دیکھتے ہیں کہ جوابات غلط ہیں یا پھر صحیح ہیں، درست ہیں۔ اچھا بھائی، پہلے سوال کا جواب ہے 6، جواب درست ہے۔ دوسرے سوال کا جواب ہے سورہ مریم، یہ جواب بھی درست ہے۔ اور تیسرے سوال کا جواب ہے رمضان شریف، یہ سوال کا جواب بھی درست ہے۔ درست ہو گیا ہے۔ اور سوال نمبر 4 کا جواب ہے 30، جواب صحیح غلط؟ ہاں صحیح ہے، قرآن پاک کے 30ویں پارے میں ہی ہے نا سورہ قدر۔ اور سوال نمبر 5 کا جواب ہے 2، جی ہاں 2 مسجدوں کا ذکر ہے، کہاں پہ؟ قرآن پاک میں، یہ جواب بھی درست ہے۔ اور سوال نمبر 6 کا جواب ہے شب قدر۔ ٹیم اے کے 6 سوالوں میں سے 6 کے 6 جوابات درست ہو گئے ہیں۔ اب بڑھتے ہیں ٹیم بی کی جانب۔ اللہ اکبر، کیا ہوتا ہے؟ آپ ادھر آ جائیں، وہاں آ جائیے، دیکھتے ہیں آپ نے کیا کیا ہے۔ سوال نمبر 1 کا جواب ہے 6 سورتیں، 6 سورتیں انبیاء کرام کے نام پر ہیں۔ میں آپ کو نام بھی بتا دیتا ہوں، سورہ یونس، سورہ ہود، سورہ یوسف، سورہ ابراہیم، سورہ محمد، اور آخری ہے سورہ نوح۔ نوح علیہ السلام ہے نا اللہ کے نبی، تو 6ٹھی سورت کا نام ہے سورہ نوح۔ تو ان کا پہلے سوال کا جواب صحیح ہو گیا، غلط ہو گیا؟ غلط ہو گیا ہے۔ سوال نمبر 2 کا جواب ہے سورہ مریم، جواب درست ہے۔ سوال نمبر 3 کا جواب ہے رمضان شریف، یہ جواب بھی صحیح ہے۔ سوال نمبر 4 کا جواب ہے 30، جواب درست ہے۔ سوال نمبر 5 کا جواب ہے 9، 9 کو یوں کر دیں گے تو یہ ہو جائے گا 6، 6 کریں یا 9 کریں، جواب پھر بھی درست نہیں ہو رہا ہے۔ بیٹا قرآن پاک میں صرف اور صرف 2 مسجدوں کا ذکر ہے، صرف 2 مسجدیں۔ ایک ہے مسجد حرام جہاں پہ خانہ کعبہ ہے نا، اسے کہتے ہیں مسجد حرام، اور ایک ہے مسجد اقصیٰ، مسجد نبوی نہیں، مسجد اقصیٰ 15ویں پارے میں ذکر ہے نا، تو مسجد اقصیٰ کا اور مسجد حرام کا، ان 2 مسجدوں کا ذکر آیا ہے قرآن پاک میں، 9 مسجدوں کا نہیں آیا ہے، اور یہ 6 مسجدوں کا بھی نہیں آیا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا بھائی، سوال نمبر 6 کا جواب انہوں نے لکھا ہے، یہاں لگایا ہے شب قدر۔ آپ سب کیا کہتے ہیں، جواب صحیح ہے غلط ہے؟ جواب صحیح ہے۔ تو پھر ٹیم بی سے کتنی غلطیاں ہو گئیں؟ 2۔ اور ٹیم اے سے کتنی غلطیاں ہو گئیں؟ ایک بھی نہیں۔ تو کون سی ٹیم جیت گئی ہے؟ ٹیم اے آگے بڑھ گئی ہے، جیت گئی ہے۔ لیکن ہار جیت کے لیے تو ہم نے مقابلہ ہی نہیں کیا، ہم نے تو سیکھنے کے لیے مقابلہ کیا ہے۔ اللہ کریم ہمیں اسی طرح سیکھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی پیارے سے مقابلے کے ساتھ پیارے بچوں، ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں آپ سے ملاقات کریں گے، اور بہت کچھ نئی باتیں آپ کو اللہ نے چاہا تو بتانے کی کوشش کریں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا، کڈس مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نور والی، نور والی، نور والی کتاب قرآن میرا، نور والی کتاب قرآن میرا، نور والی کتاب۔ بچوں کا مدنی چینل